اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں ایک اہم ترین معاملے کی. وہ معاملہ ہے ہماری صحت سے متعلق. ایک وقت تھا جب پاکستان میں کینسر جیسے موذی مرض کے علاج کے لیے ہسپتال قائم کرنا ناممکن سی بات تھی, اور علاج کے لیے جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے تھے وہ ملک سے باہر اپنے مریضوں کو لے جایا کرتے تھے, جو افورڈ کر سکتے تھے, ورنہ جو نہیں کر سکتے تھے وہ بھگتتے تھے. اور یہاں پر بھی اگر علاج معالجے کی سہولت کی بات کریں تو اس کے دو فیکٹرز تھے کہ ایک تو یہاں پر جدید ترین مشینری جو کہ دنیا بھر میں جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو لے کے آنا, اور لوگوں کے لیے اس کو افورڈیبل بنانا, اور بعض اوقات جو لوگ مستحق ہیں ان کا مفت علاج کرنا. تو جناب یہ جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں ایک ہی ہاسپٹل کا نام آتا ہے, وہ ہے شوکت خانم اسپتال, جس کا قیام عمران خان صاحب کی وجہ سے عمل میں لایا گیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ورلڈ کپ 92 کے بعد کس طرح سے وہ نکل کے انہوں نے لوگوں سے مدد کی اپیل کی, اور اپنی والدہ صاحبہ کے نام پر انہوں نے یہ کینسر ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا. اچھا, اب آپ دیکھ لیں کہ 3 دہائیاں گزر چکی ہیں اس ہاسپٹل کو, 75% سے زائد مریضوں کا مفت علاج وہاں پر کیا جا رہا ہے. obviously there is a mechanism جس کے تحت کام ہوتا ہے. پشاور میں دوسرا شوکت خانم اسپتال قائم کیا گیا تھا 2015 میں, اور دونوں اسپتالوں میں ایک ہی چھت کے نیچے کینسر کی تشخیص اور علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کراچی میں بھی ہم سن رہے ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا اسپتال ہوگا جو کہ قائم کیا جائے گا, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تعمیر کے مراحل میں. اور ایک چیز یہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل سے متعلق ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو آؤٹ پیشنٹ کیمو تھراپی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی 24 گھنٹے کام کرتا ہے, اور گزشتہ سال لاہور, پشاور, کراچی میں 70,000 کیمو تھراپی سیشنز ریکارڈ کیے اور 20,000 آپریشنز کیے گئے. تو دس از ریمارکیبل. دیکھیں پاکستانی قوم کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے, اور عمران خان صاحب بھی اس کا کریڈٹ دیتے ہیں. عمران خان صاحب کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تو وہ بہت بعد میں بنے, لیکن اس سے پہلے بھی ان کی ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی تھی کہ لوگ جہاں پر جاتے تھے اپنا تن من دھن نچھاور کرنے پہ تیار رہتے تھے, اور اسی کی وجہ سے وہ اتنا بڑا ہاسپٹل قائم کرنے میں کامیاب رہے, اور یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے. تو کیسے کیا چیلنجز ہیں, کس طرح سے چیزیں مینج ہو رہی ہیں, ہم بات کر لیتے ہیں. شوکت خانم اسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ آپ یہ دیکھیں کہ بڑے چیلنجز تھے, کافی چیزیں تو ہم نے بیان کر دی, لیکن کووڈ اور سیلاب نے ایم شور کہ معاشی طور پر پاکستان کو بڑا متاثر کیا اوور آل. کیا ان چیزوں سے جو ہاسپٹل ہے شوکت خانم وہ بھی متاثر ہوا, یا وہاں پر مریضوں کو اسی طریقے سے سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ بہت شکریہ جی. یہ اہم سوال اس لیے ہے کہ بہت سارے ادارے کووڈ اور کے دوران انہوں نے اسٹرگل کیا, یہ ایک چیلنج تھا. شوکت خانم ہاسپٹل میں یہ چیز تھی کہ ایک چیلنج تو بالکل موجود تھا, اور اس چیلنج کی 2 سائڈیں ہیں. پہلی تو یہ کہ جب بھی کوئی قومی چیلنج ہوتا ہے جیسے سیلاب ہیں تو فنڈ ریزنگ ڈونیشن جو ہے وہ اس طرف کا رخ کرتی ہے. ایک تو یہ چیلنج ہوتا ہے کہ آپ مینٹین کریں اپنی انکم کو, اپنی زکوٰۃ اور ڈونیشن جو ہے وہ آپ کی طرف بھی آئے, ایک چیز. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کووڈ میں ہوا کہ کئی دفعہ جو سروسز ہیں وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہیں. بہت سارے ہسپتالوں نے, اداروں نے اپنی سروسز, پروسیجرز, اپنی جو ٹریٹمنٹ ہے ان کو پوسٹ پون کیا, سلو کیا. لیکن ہمارے ہاں شوکت خانم میں کینسر کا علاج لگاتار اور کمپلیٹلی چلتا رہا, ایک بات. اور نہ صرف کہ چلتا رہا بلکہ اسی معیار اور طریقہ کار جو کہ نارملی اسٹیبلش ہوا ہاسپٹل کے اندر اس کے مطابق چلتا رہا. اور ہماری جو یہاں ٹیم تھی, میں تو ان دنوں یہاں نہیں تھا, لیکن جو ہماری ٹیم تھی اس ساری کو بہت میں سراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں نہ صرف کہ اپنے انکم کو جاری رکھا, سروسز کو جاری رکھا, بلکہ اس معیار کو مینٹین کیا جس کے لیے ہسپتال مشہور ہوا. تو اس کو ریکگنائز بھی کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم چیز تھی. چیلنج تھا لیکن اس کو میٹ کیا گیا. اچھا, ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 بڑے ہاسپٹلز آلریڈی موجود ہیں, ایک تو لاہور میں ہے اور دوسرا اس کے ساتھ پشاور میں, لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ موذی مرض کا شکار لوگ ہو رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ کراچی میں بھی اسپتال بنانے کا فیصلہ کیا گیا؟ بالکل جی. پاکستان کی اگر آپ آبادی کو دیکھیں تو اس حساب سے 2 یا 3 ہسپتال بھی کافی نہیں ہیں. ظاہر ہے صرف شوکت خانم نہیں, بہت سے ادارے جو ہیں وہ میڈیکل میں خدمات دے رہے ہیں اور ایون کینسر میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شوکت خانم کے ماڈل کو دیکھیں تو اس طرح کے آپ کو کافی سارے اور 10-15 اور ہسپتال چاہیے ہوں گے ملک بھر میں. تو ظاہر ہے کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور ہمارا بہت امپورٹنٹ اکنامک ہب ہے, اتنی بڑی پاپولیشن ہے. اور نہ صرف کہ کراچی بلکہ سندھ اور جو اس کے گرد گرد بلوچستان کے حصے ہیں وہاں سے بھی مریض آتے ہیں کراچی میں علاج کروانے.
تو اسی پس منظر میں شوکت خانم کراچی بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اچھا، اور یہ کتنا بڑا ہاسپٹل ہوگا؟ کتنے مریضوں کا اس میں علاج کیا جا سکے گا؟ میں آپ کو جی میں تھوڑا سا اندازہ اس کا بتاتا ہوں۔ کمپلیشن انشاءاللہ اس سال کے آخر تک یعنی سٹارٹ اپ ہو جائے گا، اور جو اس کا سائز ہے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ 10 لاکھ اسکوائر فٹ کے قریب ہوگا، جو لاہور اور پشاور دونوں کے جو بلڈنگز ہیں وہ 5-5 لاکھ اسکوائر فٹ کے قریب ہیں، تو اس سے یہ سوچ لیں کہ اس سے ڈبل ایچ انڈیویجول ہاسپٹل سے ڈبل سائز کا ہوگا، تو کافی بڑا اسپتال ہوگا۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مثال کے طور پر کچھ نجی ہاسپٹلوں کی ہم بات کرتے ہیں، ہاسپٹلز کی، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ معیاری مشینری نہیں ہے جو کہ سرکاری ہاسپٹل میں ہوتی ہے، بیکاز گورنمنٹ کین افورڈ اٹ۔ آپ لوگوں نے کینسر کے حوالے سے اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، تو اس کے اندر آپ لوگ بھی ذہن میں سوچتے ہوں گے کہ یار دنیا بھر میں جس طریقے سے ریپڈلی چینجز ہو رہے ہیں، ہمیں اپ گریڈ بھی کرنا ہے، اپ ڈیٹ بھی کرنا ہے اور معیاری سہولیات بھی دینی ہے، تو اس کے لیے مشینری کی ایکوائرمنٹ آپ کرتے رہتے ہیں، اور کمپیٹیبل ہے دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل سے یہ؟ جی بالکل کمپیٹیبل بھی ہے، اور یہ آپ نے جو بات کہی یہ بہت اہم چیز ہے، اکثر اوقات اس چیز کو لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یہ کہ میڈیکل کی فیلڈ میں اور خاص طور پہ کینسر میں اتنے چینجز آئے ہیں، اتنی ترقی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے جسے کہتے ہیں نا ساتھ ساتھ چلنا اور اسی ٹیکنالوجی کو مینٹین کرنا اور نئی ٹیکنالوجی ایکوائر کرنا یہ خاصا مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف اسی چیلنج اور اسی سوچ کے تحت ہم نے کراچی کے اندر جدید ترین آلات ڈائگنوسٹکس کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے ان کا پلان ہے، وہ آئیں گے، لگیں گے، اور صرف مشینری اور اکوپمنٹ کی بات نہیں، سسٹمز اور ہیومن ریسورس۔ دیکھیے آخر میں تو انسان ہوتے ہیں جو کہ اعلیٰ علاج پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو بھی وہاں رکھنا اور مینٹین کرنا، اور ان کو ظاہر ہے کہ آج کل آپ یہ دیکھیں فیصل صاحب کہ برین ڈرین کا ہمیں بڑا سامنا ہے، ہمارے جتنے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کو تو وہ ہاتھوں ہاتھ بلا رہے ہوتے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں، تو ان کو وہاں سے لے کے آنا ظاہر ہے کہ ملک میں جب انسرٹینٹی بھی ہو، حالات بھی معاشی ایسے ہوں، روپیہ بھی ڈیپریشیٹ ہو رہا تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہوتا ہوگا۔ بے انتہا جی، دیکھیں چاہے ڈاکٹرز ہوں، نرسز ہیں، دوسرا ٹیکنیکل سٹاف ہو، جو قابل لوگ ہیں ان کی دنیا میں ہر وقت ہر جگہ مانگ ہوتی ہے، سمپل سی بات ہے، اور ان کو پھر پاکستان لانا اور ان کو کہنا کہ آپ نسبتاً باقی دنیا کی نسبت پیسے بھی کچھ کم کمائیں، حالانکہ ہم بہت اچھی تنخواہیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹریلائز ملکوں سے مقابلہ اس معاملے میں کرنا مشکل ہے، ایک چیز، اور دوسرا اگر ملک میں جنرل معاشی اور پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ بھی تھوڑے انسرٹن ہو تو پھر ظاہر ہے لوگ واپس آتے ہوئے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور بلکہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ بھی تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا منی، وہ لائف سٹائل بھی دیکھتے ہیں، اوور آل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ 75% مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے اور باقی 25% جو ہیں وہ خود سے وہ کاسٹ بیئر کرتے ہیں، تو اس کے اندر میکینزم کیا ہے؟ از اٹ ایزی یا اس کے اندر لوگوں کو کسی طویل پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے؟ کیا پروسیس کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک پروسیس ہے، کوشش ہماری ہوتی ہے کہ بالکل طویل نہ ہو اور اس کے بعد فٹافٹ اپوائنٹمنٹس ملیں اور علاج شروع ہو، لیکن کیا ہے پروسیس؟ پہلا تو یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ بات سمجھتے نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف یہ شروع میں ہی آپ سے پیسے کا سوال ہے، نہیں، پہلا تو ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مرض کینسر ہے یا نہیں، دوسرا اگر کینسر ہے تو کیا ایسا ہے جس کا ہم علاج کر رہے ہیں، جس میں ہماری کیپیسٹی ہے، جس کو ہم علاج ایک معیار کے مطابق کر سکیں اور اس میں تو بہتری کا چانس لا سکیں، اس ایکسیپٹنس کے بعد پھر ہم فائنینشیل ایویلویشن کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل علاج اور طریقہ علاج اور ان کے ساتھ بیہیویئر، جن کمروں میں ان کا علاج ہے، جن کلینکس میں، آپریشن تھیٹرز میں، ان پیشنٹ کے کمرے، غسل خانے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز یکساں طریقے سے ان کو میسر کی جائے۔ زبردست۔ اچھا اب یہ کہ آپ کو بجٹ اس کے لیے سالانہ طور پر کتنا درکار ہوتا ہے، کتنے فنڈ چاہیے ہوتے ہیں؟ تقریباً 20 ارب روپیہ ہے جی، اور وہ یہ موجودہ پروجیکٹس کو چلانے کے لیے بھی، اور جو اس سال کراچی کے اندر جو ہم نے چیزیں کنسٹرکٹ کرنی بنانی، اس میں اس کے علاوہ بھی فنڈز چاہیے ہوں گے، تو یہ اچھا چیلنج ہوتا ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ پاکستانی قوم کا ایک ضرور خاصہ ہے کہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہم جانتے ہیں، اور جب کبھی ہم فنڈز کے لیے درخواست کریں تو لوگ بالکل سامنے آتے ہیں اور پھر چھوٹی بڑی ہر قسم کی ڈونیشن دیتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ تمام جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں کراچی بنانے کی اور پھر تینوں اسپتالوں کو چلانے کی، وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ جی آپ ہمارے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ لوگوں سے کوئی پیغام دینا چاہیں، ان کو طریقہ کار بتانا چاہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے احتیاط دے سکتے ہیں؟ ویسے تو آپ کی اس حوالے سے کیمپینز کافی ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ وہ چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں دیکھ کے مدد کرنے کے لیے۔
جی بالکل سادہ سے پیغام یہ ہے کہ ہر طرح سے آپ دے سکتے ہیں، کیش دے سکتے ہیں، چیک ڈونیشن باکسز ہوتے ہیں، چیک SMS کے ذریعے کر سکتے ہیں، چیک کے ذریعے کر سکتے ہیں، آن لائن کر سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ تمام جو معلومات ہیں، آپ کا بیسٹ طریقہ ڈونیشن کہہ لیں، وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر دیا ہوا ہے، اور اس کو جا کے دیکھیے اور اپنی لوکیشن کے مطابق آپ کو آسانی ہوگی اس میں فیصلہ کرنے میں کہ آپ کیسے یہ پیسے عطیہ یا زکوٰۃ کے ذریعے دیں. چلیں جی، زبردست. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. شوکت خانم اسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے.